نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوضعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں قوم عاد اور قوم سمود کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اتنے طاقتور، سمجھدار اور ٹیکنالوجی کے حامل تھے، اگر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہلاک ہو گئے، اللہ نے ان کا ایک ایک فرد دنیا سے ختم کر دیا، تو تم تو نہ اتنی قوت اور طاقت رکھتے ہو، نہ تمہارے پاس وہ علم اور ٹیکنالوجی ہے جو ان کے پاس تھی. پھر تم اپنے متعلق غور کرو کہ اللہ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرے تو کس طرح اپنے آپ کو بچا سکو گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا دشمن کون ہے؟ ہر وہ شخص اللہ کا دشمن ہے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات ہی کا انکار کرتے ہیں، انہیں ان کے کفر میں تو کوئی شک نہیں، نہ اختلاف ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے واضح احکامات کا انکار کرتے ہیں انہیں بھی اللہ کا دشمن کہا گیا ہے. مثلا اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اس کے باوجود وہ سودی کاروبار کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کاروبار اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے قتل کو حرام کیا ہے، وہ شخص قتل کرتا ہے بغیر کسی سبب کے. اسی طرح اللہ رب العزت نے بے شمار چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام تصور نہیں کرتا، تو یہ بھی حقیقتاً اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا الی النار، آگ کی طرف. فہم یوزعون، پھر ان کو الگ الگ کیا جائے گا. کیا مطلب؟ جس شخص کے جیسے گناہ ہوں گے ویسے ان کی جماعتیں الگ بنائی جائیں گی. کچھ ایسے ہوں گے جن کے بہت زیادہ گناہ ہوں گے اور ان کے گناہوں کی کیفیت اب اور طرح کی ہوگی، ان کو الگ کیا جائے گا. اور جو جن کے گناہوں کی کیفیت دوسری ہوگی انہیں اس طرح الگ کیا جائے گا.
تو کہا ان کو الگ کیا جائے گا۔ تو جب انسان جس طرح دنیا میں اگر اس کے اوپر کوئی الزام آئے تو اسے معلوم بھی ہو کہ میری اندر غلطی ہے، تو وہ اپنی غلطی کا یہ جواز ڈھونڈتا ہے یا انکار کر دیتا ہے، میں نے نہیں کی تھی۔ اور بعض اوقات اپنی عزت کو بچانے کے لیے انسان جھوٹ پہ قسمیں اٹھا دیتا ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا ہوا، لیکن اس دن ایسا معاملہ نہیں ہو سکے گا۔ کہا حتی اذا ما جاؤہا، جب وہ ان کو لایا جائے گا، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی جلد جو ہے ان کے خلاف گواہی دے گی بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم، پھر وہ انسان اپنے ہی اعضاء سے مخاطب ہوں گے، اپنی جلد سے کہیں گے۔ وقالوا لجلودہم، وہ اپنی جلد سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جو ہر چیز کو بلواتا تھا، اس لیے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہی ہمارے خلاف بول پڑیں گے، ہماری جلد بول پڑے گی، ہماری آنکھیں، ہمارے کان بولیں گے کہ یہ کیا بما کانوا یعملون، یہ کیا کرتا تھا۔ اب میں اور آپ سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کتنے ایسے عیب ہیں جو آج چھپے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا، حالانکہ یہ ایک ایسا وہمہ ہے، ایک ذات ایسی ہے جو ہمارا ہر معاملہ دیکھ رہی ہے، اور اس نے کچھ ایسے محافظ مقرر کیے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص غلط کرنے لگتا ہے نا، اسے شرم کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو اس کا لکھ بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو انسان لوگوں سے چھپ کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں ایک ذات دیکھ رہی ہے تو ہم جو کچھ کرتے ہیں کم از کم یہ نہ کریں۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، یہی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، جو تم چھپاتے تھے نا، پردہ رکھتے تھے جس پہ، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اس کی تم پہ شہادت آئے گی، یعنی بول کے تمہارے اعضاء کہیں گے سمعکم ولا ابصارکم ولا جنودکم، تمہاری کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلدیں، ولیکن ظننتم، لیکن تمہارا گمان یہ تھا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ بھی ہماری بہت سی باتوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ ہر بات کو جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے زبان سے نہ کہیں، ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں نہیں، جو بات پرانی ہو گئی وہ بھول گئی، اللہ ایسی ذات پاک ہے جو نہیں بھولتی۔ اگر ہم بھلوانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ توبہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیں گے تو اللہ یکفر عنکم سیئاتکم، پھر اللہ تمہاری خطاؤں سے انکار کر دے گا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اگر بے توبہ رہے تو پھر انکار نہیں ہوگا، پھر اسے سب کچھ یاد ہے، وہ ہمارے خلاف شہادتی دوسروں کو نہیں، ہمارے اپنے اعضاء کو کھڑا کر دے گا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ،
دیکھو سوچو تو صحیح، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تمہاری ہے کیا تھی؟ دنیا کے اندر کوئی چیز انسان کی، اور جس میٹیریل سے پیدا کیا اس پہ بھی ذرا غور کر لو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما کنتم تستترون، اور تم تھی ہر چیز کو چھپاتے، پردے میں رکھتے، ان یشہد، اب تمہارے خلاف، ان یشہد علیکم، اب تمہارے خلاف شہادت ہے، سمعکم، تمہارے کانوں کی، وابصارکم، تمہاری آنکھوں کی، ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اور تم گمان کرتے تھے کہ بہت سی باتیں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، یہ تمہاری گمان تھے، یہ خوش فہمی تھی کہ فضول گمان تھا کہ اللہ کو نہیں پتا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایک وقت آئے گا تمہاری صبح خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو خسارے سے بچائے۔ وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب تم صبر کرو اسی پہ، کیونکہ تمہارے لیے آگ ہی آگ ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو کہہ رہا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں اور مسلمان یہ بات کہتے بھی ہیں، دیکھیں جی کافروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اتنی سرکشی کرتے ہیں، اتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دنیا کی ہر خباثت ان میں ہے، اس کے باوجود ان کے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی حد تک، جو جتنا نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے اور وسعتیں دیتے ہیں کہ یہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اگر دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں آتی نا، تو اللہ آخرت میں اس پہ سخت ترین عذاب کرنا چاہتے ہیں، اور یہی بات کہہ رہے ہیں فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب تم صبر کرو اسی بات پہ کہ تمہارا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، آگ ہی آگ ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، انسان کی جلد جو ہے صرف اسے درد ہوتی ہے، اس کے آگے جو کچھ ہے اسے درد نہیں ہوتی۔ اگر زخم آئے تو جلد کو کاٹتے ہوئے تکلیف ہوگی، اس سے آگے جو مرضی کریں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت انسان کو عذابوں کا مزہ چکھانے کے لیے ایک ایک ساعت میں 70 مرتبہ اس کی جلد بدلیں گے تاکہ اسے تکلیف ہوتی رہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے پناہ عطا فرما، ہم سب پہ رحم فرما۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود ایک مقام پہ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والوں فما اصبرهم علی النار، آگ میں صبر کیسے کرو گے، کس طرح صبر آئے گا؟ اور حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ویسے ہی باتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن جو اتارا ہے یہ حق ہے، اس کی ایک ایک بات سچ ہے، اور اس کو جھٹلانا اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی باتوں پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو اگر تم انہی خوش فہمیوں میں، انہی باتوں میں پھرتے رہو گے تو پھر تمہیں ایسے ہی رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جب انسان ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا پھر اللہ اسے دوست بھی ویسے ہی دے دیتا ہے کہ جو اسے انہی باتوں پہ مطمئن کر دیتے ہیں جن باتوں میں وہ مبتلا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو جب اس کے دوست سارے شرابی ہوں گے تو وہ اسی پہ مطمئن کر دیں گے۔ ایک آدمی جوا کھیلتا ہے تو اسے ایسے دوست مل جاتے ہیں جو اسے اس پہ ہی مطمئن کر دیتے ہیں تم کوئی غلط نہیں کر رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم ان کے دوست
اس کے قریبی ایسی بنا دیتے ہیں فَزَيِّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو اس کے اعمال کو آگے پیچھے سے مزین کر دیتے ہیں کہ تم جو کرتے ہو غلط نہیں ہے۔ یہی طریقہ ہے رزق کو کمانے کا، یہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یہی طریقہ ہے تم عیش و عشرت کرو، زندگی کب آنی ہے، دوبارہ کب ملنی ہے۔ جس طرح کہ اکبر نے کہا اکبر عیش کوش، زندگی دوبارہ نیست، اکبر عیش کرتا چلا جا، زندگی دوبارہ نہیں ملنی۔ حقیقت بات ہے زندگی دوبارہ نہیں ملنی، لیکن ایسی بات وہی سوچ سکتا ہے جسے آگے زندگی سے بالکل بے خوف ہے، وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں ہی سب کچھ کر لو۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے دنیا کو امتحان بنایا ہے، جو اس امتحان میں صبر کرے گا اللہ دوسری زندگی میں اسے سب کچھ عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے من کی خواہش ہوگی اور جو تم مانگو گے اللہ کہتے ہیں میں عطا کروں گا، لیکن آج اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو جو آج کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَزَيِّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان کے آگے پیچھے سے اس کے اعمال کو مزین کر دیا جائے گا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، پھر اللہ کا فیصلہ حق ہو جائے گا، اللہ کا فیصلہ یہ صادر ہو جائے گا اور وہ حق ہے۔ فی امم قد خلت من قبل من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں تم سے پہلے بھی اللہ نے فیصلے کیے ہیں، یعنی قوموں کو برباد کیا، عذابوں نے انہیں تباہ کر دیا، دنیا میں بالکل نابود ہو گئے، ان کی بستیاں تک مٹ گئی، ان کے آثار وحشت جو ہے انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا خاسرین، جس نے بھی اللہ کے ساتھ دشمنی کی وہ ہمیشہ خسارے میں ہی گیا ہے، اسے کبھی کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اللہ اپنی دشمنی سے ہم سب کو بچائے، کبھی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے اگر ہم سے کوئی کہیں بھول کے غلطی ہوتی ہے تو ہمیں اللہ معافی کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔